گرامی، اسلام نے تفکر کو بڑی اہمیت دی ہے، عقل کو بڑی اہمیت دی ہے۔ دیکھیں اسلام میں ہر عبادت کی جزا اور سزا عقل کی بنا پر ہے۔ انسان عقل رکھتا ہے وہ صاحب تکلیف ہے، اور اسی تکالیف کی بنا پر اسے اجر دیا جائے گا اور اسی تکالیف کی بنا پر اسے سزا دی جائے گی۔ یہ عقل کی بنا پر ہے۔ عقل جنت و جہنم عقل کی بنا پر ہے انسان کو، ورنہ اللہ مجنون کو تو سوال نہیں کرے گا۔ جو انسان مجنون ہے، جو دیوانے ہیں، دیوانوں سے اللہ سوال نہیں کرے گا، مگر ثواب اور اجر، پاداش، نیکیاں، مرتبے جو دیے جاتے ہیں عقل کی بنا پر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے دیکھو ہر انسان کا معیار اس کی عقل کی بنا پر ہے۔ جتنی تمہاری عقل ہوگی اتنا تمہیں درجہ دیا جائے گا، اور ہر عبادت کا ثواب بھی جو ہوتا ہے انسان کی عقل کی بنا پر دیا جاتا ہے، اس کی ظرفیت کی بنا پر دیا جاتا ہے۔ جب ایک راوی آ کر سوال کرتا ہے مولا یہ جو روایات میں ملتا ہے کہ جو بھی سید الشہداء کی زیارت کے لیے جاتا ہے اسے 1 حج کا ثواب ملتا ہے، بعض میں 70 حج کا ثواب ملتا ہے، بعض میں 700 حج کا، بعض میں 70,000 حج کا، یہ اختلاف روایت کیوں ہے؟ یہ ثواب انسان کی عقل اور ظرفیت کی بنا پر ہے۔ یہ ثواب انسان کی عقل اور ظرفیت کی بنا پر ہے کہ انسان کی ظرفیت کتنی ہے، وہ کتنا اٹھا سکتا۔ اجر تو اہل بیت کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اہل بیت کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، سب کو عطا ہوتا ہے، مگر انسان کی ظرفیت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے کہا اپنی عقل کو بلند کرو، اپنی عقل میں اضافہ کرو۔ لا دین لمن لا عقل لہ، اس کا دین ہی نہیں ہے جس کے پاس عقل نہ ہو، عقل نہ ہو۔ دین عقل کی بنا پر ہے، عقل کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اپنی عقل کو تقویت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو اپنی عقل کو تقویت کرو۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کیا شادی کے مسئلے میں استخارہ دیکھنا جائز ہے، کیا ضروری ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں۔ ظاہر ہم دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم نے استخارے کے ضمن میں گفتگو کی تھی، بتایا تھا، وضاحت کی تھی کہ استخارہ کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں استخارہ الجھنوں سے نکالنے کا نام ہے، علم غیب بتانے کا نام استخارہ نہیں ہے۔ علم غیب بتانے کا کام استخارہ نہیں ہے کہ میرا کاروبار میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، میں سفر کر رہا ہوں تو مجھے وہاں پر کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہ کوئی غیب کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو جو غیب بتایا جائے کیا ہونے والا۔ عزیزان گرامی، اولاً تو ہمارا ایمان غیب پر ہے، غیب پر ہونا چاہیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومن کہتے ہیں اسے کہ جو غیب پر ایمان رکھیں۔ دیکھیں استخارہ الجھنوں سے نکالنے کا نام ہے۔ جب آپ الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں، جب کوئی آپ کے سامنے مسائل پیش آتے ہیں، تو جب آپ استخارہ کرنے کا حکم دیا کہ آپ الجھنوں سے نکالیں اپنے آپ کو، استخارہ دیکھیں، اب استخارے پر عمل کریں جو بھی آئے۔ استخارہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہر کام سے پہلے استخارہ دیکھیں اس کے بعد سے کام کریں۔ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ 2 دن کے بعد نکاح ہونے والا ہے، استخارہ دکھا رہے ہیں آ کر، استخارہ منع آ گیا، جا کر شادی کو توڑ دیا گیا۔ ذرا دیکھیں بعض لوگ استخارے کو مذاق بناتے ہیں۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک زمان ہوتا ہے کہ جب آپ ارادہ کر رہے ہیں اور یہاں پر الجھن پیدا ہو رہی ہے، کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کریں یا نہ کریں، تو پھر آپ وہاں پر استخارہ دیکھیں۔ اگر استخارہ اچھا آ جائے آپ کریے، عمل کریے، بسم اللہ کریے، اس کے بعد سے پھر دوبارہ استخارہ نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے۔ عزیزان کرام، بہت سارے علماء تو ایسے ہیں کہ اگر ان سے کہا جائے یہ شادی کے لیے استخارہ ہے تو ہرگز نہیں دیکھتے۔ یہ شادی کے لیے استخارہ دیکھنا، تحقیق کیجئے، مشورہ کیجئے، معلومات کیجئے، پھر توکل اللہ پر کریے، ختم، توکل اللہ پہ کیجئے۔ یہ ہے کہ یہ عبادت ہے، شادی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں استخارہ نہیں ہوتا، عبادت میں استخارہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل عطا کی ہے، آپ کو غور و فکر عطا کی ہے، غور و فکر کریں، عقل استعمال کریں، اس کے بعد آپ عمل کریں، اور جس پہ عمل کر رہے ہیں اب اللہ سے خیر مانگے۔ استخارے کے حقیقی معنی یہی ہے، طلب خیر کا کرنا اللہ سے، یعنی اللہ سے کہیں کہ پروردگار میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں، تو اگر اس میں شر ہو تو اس میں خیر ڈال دے۔ انک علی کل شیء قدیر، پروردگار تو قادر ہے، تو قادر مطلق ہے، اگر اس میں شر ہے تو تو خیر میں بدل دے، خیر میں بدل دے۔ عزیزان گرامی، تو یہ استخارے کے معنی
غیب معلوم کرنا نہیں ہے. یاد رکھیں زندگیوں کو برباد نہ کریں استخارے کے نام پر. لوگ بہانہ بناتے ہیں انکار کرنے کے لیے، کہتے ہیں استخارہ نہیں آیا. دیکھیں ہرگز اسلام نے استخارے کو جتنی اہمیت نہیں دی جتنی مشورے کو اہمیت دی ہے. عقل کو تقویت دیں، عقل استعمال کریں. اللہ چاہتا ہے علی کے چاہنے والے صاحب عقل ہو، صاحب اہل بیت کے چاہنے والے صاحب عقل ہو. اس لیے انہوں نے عقل کے ذریعے اہل بیت کو پہچانا، انہوں نے عقل کے ذریعے اہل بیت کو پہچانا ہے.